السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلا سونے سے کیوں منع کیا؟ رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے والوں کو سنو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک اس کے شوہر ساتھ نہ ہو۔ آج کل ہر شخص سنگل روم کی خواہش کرتا ہے، چاہے سفر میں باہر کسی ہوٹل میں رکنے کے بعد ہو یا پھر گھروں میں رات کو سونے کی بات ہو۔ ہر کوئی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اپنا الگ سے ایک کمرہ ہو۔ رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے کے بارے میں ہم آپ کو حضور اقدس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بتانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو اکیلے رات گزارنے کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفروں کا ذکر فرمایا۔ یاد رہے کہ سفر کے دوران انسان کو جہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہیں اسے مختلف اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ سب باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزار دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو رات کا کھانا نصیب نہ ہوتا۔ اکثر و بیشتر ان کی روٹی جو کی ہوا کرتی۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کی معاشی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی کھائی، اس سے بھی 2 دن تک مسلسل پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھار لگاتار 3 دن چاند دیکھ لیتے، یعنی 2 ماہ گزر جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باندے حضرت عروہ نے پوچھا، پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ بس کھجور کے دانے اور پانی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے جو آپ کے لیے بطور ہدیہ دودھ بھیجا کرتے تھے، اس میں آپ ہمیں بھی دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زندگی کی تنگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ ایک دفعہ 30 دن رات مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکتا، باوجود اس کے جو بلال نے مجھے اپنے بغل میں دبا کر رکھا تھا۔ ناظرین، مال و دولت کی اس خطرناک خواہش کی وجہ سے امت کو باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے دوری پسند کی۔ امت کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فکر کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ، البتہ دنیا کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ
کہیں تم اس میں منہمک نہ ہو جاؤ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم مکمل نہیں ہوئی تھی کہ رات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھیں۔ میں نے دیکھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور تھکاوٹ کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی جانب کچھ سوار روانہ کیے تو وہ بنی حذیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے۔ اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ارادہ نیک ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو گویا آپ ایک خون ریز آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر احسان فرمائیں گے تو میں احسان پر شکر گزار رہوں گا۔ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ دوسرا دن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ثمامہ، تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا کہ اگر آپ احسان فرمائیں گے تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ اگلے روز پھر فرمایا، اے ثمامہ، کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ثمامہ کو آزاد کر دیا جائے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و اخلاق سے اتنا متاثر ہوئے کہ وہ وہاں سے چلے گئے اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کیا، پھر مسجد نبوی میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم، مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا یہ چہرہ مبارک سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہیں تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہیں تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو کسی نے اس سے کہا، تم بے دین ہو گئے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم، اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر ثمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ اسی دوران
ایک سوالی آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فقیر ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے بال بچوں کے لیے کچھ لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ دیکھو، گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر اسی وقت اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا اور ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی نے کہا، اے آقائے دو عالم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بال بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ اس بات پر بیٹھے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی، لہٰذا کاش میں خالی ہاتھ واپس نہ جاؤں، کیونکہ اگر میں گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار پھر اندر تشریف لے گئیں اور بڑی احتیاط سے گھر کے کونے کونے میں دیکھنے لگیں تاکہ کوئی چیز ایسی مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوالی کو دے سکیں اور وہ دور نبوت سے ناکام نہ لوٹے، لیکن کوئی چیز نہ مل سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آ کر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے بڑے احتیاط سے گھر میں دیکھا، مگر اس کھجور کی گٹھلی کے سوا گھر میں کوئی چیز نہیں ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوالی کو دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ سے وہ کھجور کی گٹھلی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا، اے سوالی، ناراض مت ہونا، کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹھلی ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس سائل نے وہ گٹھلی لے لی اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں بھی اس گٹھلی کے سوا کچھ نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عنایت فرماتے۔ یہ سن کر وہ سب رونے لگے۔ پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا اور کمزوری کی وجہ سے وہ نڈھال ہو گئے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا اس گٹھلی سے دودھ اور شہد نکل کر اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد چوسنے لگا۔ پھر جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس گٹھلی سے دودھ اور شہد نکل رہا ہے، لو تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھلی اپنی بیوی کو دے دی۔ بیوی نے وہ گٹھلی منہ میں رکھی تو واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح جب وہ سیر ہو گئی تو باری باری سب گھر والوں نے اس گٹھلی کو چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا لی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹھلی کو تبارک سمجھ کر رکھ لیا، کیونکہ یہ آقا دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے چھو کر آئی تھی۔ اسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور عورت کو بھوک لگی تو اس سے گٹھلی کا خیال آیا، لہٰذا وہ گئی اور جس کپڑے میں اسے لپیٹ کر رکھا تھا اسے اٹھا کر لے آئی۔ جب اس نے اس کپڑے کو کھول کر دیکھا تو وہی گٹھلی سرخ اور پوت بن چکی تھی، جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگانے لگا۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر اس نے وہ گٹھلی لی اور بازار چلی گئی، جہاں اس نے اسے 60,000 درہم کے عوض بیچ دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور فکر و تنگ دستی بھی۔ ناظرین، حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ انسان کو کھانے پینے اور سونے سمیت ہر چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر لے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ نیز مشاہدہ ہے کہ جب انسان دنیاوی امور کی انجام دہی کے لیے سفر کرتا ہے تو عموماً عبادات کے قابل نہیں رہتا، جیسے وہ حالت اقامت میں کرتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو یہ بشارت دی ہے کہ اسے اس کے سفر کے دوران کی جانے والی عبادت کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو وہ اقامت یا صحت کی حالت میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اسی طرح سفر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عبادت میں کمی بھی کی ہے، چنانچہ سفر میں نماز کو قصر یعنی فرض ادا کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے دوران سفر روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت حمزہ بن عمور رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میں سفر میں روزے رکھوں کیونکہ میں روزے کثرت سے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جی چاہے تو روزہ رکھو اور اگر جی چاہے تو افطار کر لو۔ ناظرین، یہ تو تھی چند احکامات جو سفر کے بارے میں احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اکیلے سفر کرنا کیسا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ اکثر لوگ سفر میں اکیلے روانہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ انسان کو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ سفر میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی موجود ہو اور اسے اکیلے سفر کرنے سے جتنا ممکن ہو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہو تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرے۔ ناظرین، اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ رات کا سفر کرنا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں انسان کو رات کے سفر سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رات کے سفر سے گریز کیا جائے، خاص طور پر رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ یہ بات عام ہے کہ
مرد اور عورت دونوں کے حوالے سے کچھ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جب خاص طور پر عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے خاص تاکید کی جاتی ہے۔ یاد رہے، عورتوں کو بھی کئی بار رشتہ داروں سے ملاقات، علاج یا کسی ضروری کام کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں اکیلے سفر سے زیادہ اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے اور ان کی عزت و ناموس کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کر جاؤ۔ یہاں پر خواتین کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلا جبر کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلنا اور محرم کا ساتھ نہ ہونا درست نہیں۔ عورتوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر دن کے وقت سفر کے دوران اکیلا نہ نکلے۔ رات میں سفر کرنے کا تو سوال ہی نہیں، بلکہ دن میں بھی اکیلا سفر کرنا مناسب نہیں۔ سفر سے متعلق مزید احکام پر بات کرنے سے پہلے ہم اکیلے رات گزارنے کے بارے میں بھی وضاحت دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا، یعنی نہ تو کوئی شخص رات تنہا گزارے اور نہ ہی اکیلا سفر کرے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے، اور اس حدیث میں رات اکیلے گزارنے کی واضح ممانعت کی گئی ہے، لیکن باوجود اس کے اکثر نوجوانوں میں یہ بات سوچ میں پائی جاتی ہے کہ وہ اکیلے اپنی تنہائی میں رات گزاریں اور انہیں دن رات کی تنہائی میسر ہو۔ اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی ہے اور اس کی کئی حکمتیں بیان بھی کی ہیں، جن میں سے اہم باتیں زیر غور ہیں۔ نمبر 1، تنہائی میں شیطان وسوسوں سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان اکثر اوقات تنہائی میں شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب تنہا انسان بیٹھا ہوتا ہے تو شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ تنہائی میں کوئی شخص وحشت یا خوف محسوس نہ کرے۔ یہ حکمت بھی ہے کہ تنہائی میں دشمن، چور یا ناگہانی آفات سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ کام ہے کہ جن سے ہمیں دین بچانے کی کوشش کرتا ہے اور ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ کسی اچانک بیماری یا مصیبت کی صورت میں تنہائی میں کوئی مدد کرنے والا نہ ہو تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نصیحت پر عمل کرنا ہمارے لیے بہتری کا باعث ہے، اس لیے ہمیں بغیر کسی شک و شبے کے ان کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ یاد رہے، انسان کو اللہ تعالی نے ضعیف اور کمزور پیدا کیا ہے، اور رات کے وقت اگر کوئی مشکل پیش آ جائے اور مدد کرنے والا نہ ہو تو انسان کی حالت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک جگہ پر اکٹھے رہنا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہی بہتر ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سفر یا رات گزارنے کے دوران
کبھی اکیلے نہ رہیں بلکہ اپنے ساتھ کسی کا ساتھی ضرور رکھیں، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو ناظرین، یہ ہیں ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، جن کے مطابق ہمیں اکیلے سفر کرنا سے اجتناب کرنا چاہیے اور رات بھی اکیلے نہیں گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔